السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بہت خیریت سے ہوں گے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے گزشتہ سبق کے مشقی سوالات کے جوابات کریں گے۔ دیکھتے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے ارکان اسلام اور یہ صفحہ نمبر 14 تا 15 پر موجود ہے۔ آمادگی کے لیے آپ سے چند سوالات کیے جائیں گے۔ ہمیں دوسروں کے لیے کیسی چیز پسند کرنی چاہیے؟ کیا آپ نے کبھی بغیر کسی غرض کے کسی کی مدد کی ہے؟ یعنی بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ریزن کے آپ نے کبھی کسی کی مدد کی ہے؟ اگر کی ہے تو کیا مدد کی ہے؟ آج کے سبق کے مقاصد۔ سبق کے آخر میں طلباء اس قابل ہو سکیں گے کہ خود سے سوالات کے جوابات دے سکیں گے، عشر کے معنی بتا سکیں گے، یہ بتا سکیں گے کہ زکوٰۃ دینا کن لوگوں پر فرض ہے، تحلیلی صلاحیت بہتر ہوگی۔ آگے دیکھیے۔ آنے والے سوالات کے جوابات سوچ کر کاپی پر لکھیں۔ سوالات دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے ہیں۔ مشقی سوالات۔ یہاں پر آپ کے لیے ایک نوٹ موجود ہے۔ مندرجہ بالا سوالات کے جوابات کاپی پر حل کیے جائیں گے، یعنی ان سوالات کے جوابات آپ نے کاپی پر حل کرنے ہیں۔ سوالات دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے ہیں۔ دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ سوال نمبر 1، ارکان اسلام سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 2، اسلام کے بنیادی ارکان کے نام لکھیے۔ سوال نمبر 3، زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 4، زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ سوال نمبر 5، زکوٰۃ کے کوئی سے 5 فائدے لکھیں۔ آپ کی کتاب میں لکھا ہوگا زکوٰۃ کے کوئی سے 2 فائدے لکھیں، لیکن ہم یہاں پر 5 فائدے لکھیں گے۔ بہت آسان ہے، آپ بہت آسانی سے ان کو یاد بھی کر سکتے ہیں اور لکھ بھی سکتے ہیں۔ آپ کو صرف میں ایک بات بتانا چاہوں گی، آپ نے سوالات کے جوابات کتاب سے ہو بہو نقل کر کے نہیں لکھنے، بلکہ میرے بتائے گئے جوابات سنیے اور کتاب سے مدد لے کر اپنے الفاظ میں سوالات کے جوابات حل کرنے ہیں۔ پہلا سوال دیکھ لیتے ہیں، ارکان اسلام سے کیا مراد ہے؟ آپ کا اس کے جواب صفحہ نمبر 12 پر موجود ہے۔ ارکان رکن کی جمع ہے، جس کے معنی ہے ستون یا کسی چیز کا لازمی حصہ۔ جس طرح ایک عمارت ستونوں کے بغیر کھڑی نہیں رہ سکتی، اسی طرح اسلام کی عمارت بھی ان ارکان کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ ان عبادات کو ارکان اسلام کہتے ہیں۔ آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، یا پھر دوبارہ سنیے، اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، ارکان رکن کی جمع ہے، جس کے معنی ہے ستون یا کسی چیز کا لازمی حصہ۔ آپ نے پہلے ارکان کے معنی بتانے ہیں، پھر آپ نے اس کی تعریف بتانی ہے، یعنی آپ کے یہاں پہ ارکان اسلام سے مراد پوچھا گیا ہے، مکمل جواب دینا لازمی ہے۔ جس طرح ایک عمارت ستونوں کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی یا میناروں کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح اسلام کی عمارت بھی ان عبادات کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اور یہ عبادات ارکان اسلام کہلاتے ہیں۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، اسلام کے بنیادی ارکان کے نام لکھیے۔ آپ نے صرف اسلام کے بنیادی ارکان کے نام لکھنے ہیں۔ صفحہ نمبر 12 پر جواب موجود ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان یہ ہیں: نمبر 1، توحید و رسالت کی گواہی دینا۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، رمضان المبارک کے روزے رکھنا یا رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر 5، حج ادا کرنا۔ اگلا سوال دیکھیے، زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ دوبارہ یہاں پر آپ کو بتانا چاہوں گی، زکوٰۃ کے معنی لکھیں گے اور زکوٰۃ سے کیا مراد ہے، یعنی اس کی کیا تعریف ہے، آپ وہ بھی لکھیں گے۔ صفحہ نمبر 13 پر اس کا جواب موجود ہے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی پاک ہونا یا بڑھنا کے ہیں۔ اسلامی شریعت میں یا اسلام میں اس سے مراد ہے کہ ہر صاحب نصاب کا اپنے مال کے 2.5% حصے میں سے ضرورت مندوں کی مدد کرنا، یا غریبوں کی مدد کرنا، یا پھر محتاجوں کی مدد کرنا۔ آپ کچھ بھی اپنی آسانی کے طور پر لکھ سکتے ہیں۔ دوبارہ سے جواب بتا دیتی ہوں، زکوٰۃ کے لفظی معنی پاک ہونا یا بڑھنا کے ہیں۔ اسلام میں اس سے مراد ہے کہ ہر صاحب نصاب کا اپنے مال کے 2.5% حصے میں سے محتاجوں کی مدد کرنا یا محتاج لوگوں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، یا پھر مفلسوں کی مدد کرنا۔ اگلا سوال دیکھیے، زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟
میں ایک بات یہاں پہ بتانا چاہوں گی، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کی کتاب میں یہ سوال لکھا ہو کہ زکوٰۃ سے متعلق آیت کا ترجمہ لکھیں، تو آپ کی کتاب میں جو لکھا ہوگا آپ اس کے مطابق کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اس کے ساتھ ایک یہ سوال بھی اضافہ کر لیں، زکوٰۃ کب فرض ہوئی اور زکوٰۃ سے متعلق آیت کا ترجمہ لکھیں۔ بہت مختصر سا اس کا جواب ہے، زکوٰۃ 8 ہجری میں فرض ہوئی، اور زکوٰۃ سے متعلق آیت کا ترجمہ آپ کے صفحہ نمبر 13 پر بھی لکھا گیا ہے۔ ترجمہ ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ آپ ایک ہی لائن میں یعنی سوال نمبر 4 پر ہی یہ دونوں سوالات لکھ سکتے ہیں، اور اس کے جوابات بھی ایک ہی لائن میں لکھ سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے، زکوٰۃ کے کوئی سے 5 فائدے لکھیے۔ صفحہ نمبر 13 پر ہی اس کا جواب بھی موجود ہے، آپ مختصر انداز میں اپنے الفاظ میں ان کے جوابات لکھ سکتے ہیں۔ مزید آپ کی میں رہنمائی کر دیتی ہوں۔ نمبر 1، زکوٰۃ سے انسان کا مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا کرتا ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ سے معاشرے کے مستحق لوگوں کی مدد ہوتی ہے، یا پھر محتاجوں کی مدد ہوتی ہے، یا غریب لوگوں کی مدد ہوتی ہے، کوئی بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ نمبر 4، زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے دل سے مال کی محبت کم ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، یا پھر انسان اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کاپی پر لکھیں گے، بہت مختصر سے ان کے جوابات ہیں، برائے مہربانی آسان الفاظ میں لکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آگے دیکھیے، معروضی سوالات آپ کریں گے، نوٹ آپ کے لیے دیا گیا ہے، معروضی کا کام صرف کتاب پر کیا جائے گا۔ صفحہ نمبر 14 تا 15 اور سوال نمبر 2، سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 2 ہے خالی جگہ پر کریں، سوال نمبر 3 ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ یعنی صفحہ نمبر 14 پر آپ کے غلط درست دیے گئے ہیں، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں اور خالی جگہ پر کریں۔ سوال نمبر 2 خالی جگہ پر کریں، سوال نمبر 3 درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، اور اس کے لیے آپ کتاب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو مزید آسانی سے جوابات آپ لکھ سکیں گے۔ گھر کے لیے آپ کو کام دیا جائے گا، اس سے پہلے نوٹ دیکھ لیجئے۔ صفحہ نمبر 14 پر دیے گئے سوالات کے جوابات کے بارے میں والدین یا کسی بڑے سے بات چیت کریں، یعنی جو سوال ہوگا آپ اس کے بارے میں اپنے والدین سے یا کسی بڑے سے آپ بات چیت کریں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جتنی دفعہ آپ اس سوال کو دہرائیں گے اتنے اچھے طریقے سے آپ اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں اور لکھ بھی سکتے ہیں، یعنی غلطی کے امکانات کم ہوں گے۔ سبق کا اچھی طرح مطالعہ کریں، سوالات کے جوابات کاپی پر حل کریں۔ صفحہ نمبر 14 پر سوالات کے جوابات ہیں۔ سوال نمبر 1 کا جز الف، ب، جیم، دال، ہے، یہ 5 سوالات ہیں جن کو آپ نے اپنی کاپی پر حل کرنا ہے۔ اللہ نگہبان، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔